خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے نہمیہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ ارتخششتہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینہ میں جب میں اس کے ہاتھ میں تھی تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے؟ پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا۔ میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ اور جب سنبلت قرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم میں پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا، اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر ازدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا۔ اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگیں۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت قرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ آمین۔